نوح علیہ السلام صدیوں پہلے ایک ایسا عظیم واقعہ رونما ہوا۔ انسان سرکشی اور گناہوں میں ڈوب چکا تھا۔ تب اللہ نے اپنے نبی نوح کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ اور لوگوں کو سچ کی طرف بلاؤ، مگر وہ لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ انہیں یقین نہ تھا مگر طوفان قریب تھا۔ نوح علیہ السلام وہ عظیم نبی تھے جو 950 سال تک زندہ رہے۔ آپ نے اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آدم علیہ السلام کے بعد کئی نسلیں نیک تھی، لیکن وقت کے ساتھ شیطان نے لوگوں کو بہکا دیا۔ انہوں نے نیک بزرگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنا لیے۔ شروع میں تو کوئی بھی ان کی عبادت نہیں کرتا تھا، مگر آنے والی نسلوں نے انہی بتوں کو معبود بنا لیا۔ کفر اور شرک عام ہو گیا۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات سمجھاتے رہے۔ گھروں میں، بازاروں میں، اکیلے میں، مجمعوں میں، ہر جگہ وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر افسوس بہت کم ہی لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اس قوم کے اکثر لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لاؤ جس سے تم ڈراتے ہو۔ 950 سال محنت کرنے کے باوجود قوم کی ہٹ دھرمی نے آپ کو دھکا پہنچایا، لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ اللہ کی وحی اور نا امیدی۔ ایک دن اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ ایمان لانے والوں کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ آپ نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور کہا اے پروردگارا، کسی نافرمان کو باقی نہ چھوڑنا اور ایمان والوں مرد عورتوں کو بخش دے۔ یوں نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جہاں وہ رہتے تھے وہاں نہ کوئی درخت تھا اور نہ پانی، مگر اللہ کی مدد سے نوح نے درخت اگایا اور انہیں کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ جب انہیں دیکھتے تو مذاق اڑاتے اور کہتے یہ پہاڑ پر کشتی کیوں بنا رہا ہے، مگر نبی نے پرواہ نہ کی اور محنت جاری رکھی۔ سالوں بعد ایک بہت بڑی اور مضبوط کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اسے اوپر اور نیچے سے بند رکھا گیا تھا تاکہ پانی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والوں اور جانوروں کے جوڑے اس ناؤ میں سوار کر لیجئے۔ پھر آسمان اور زمین سے پانی جاری ہوا، بارش طوفان بن گئی، پانی پہاڑوں سے بھی بلند ہو گیا اور پورا علاقہ پانی میں ڈوب گیا، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں تھے، کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ پوری زمین پر اللہ کی قدرت کا منظر ایک عبرت بن گیا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس نے سچائی کو قبول نہ کیا۔ جب سیلاب آیا تو آپ نے اسے پکارا کہ کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، مگر اس نے کہا کہ میں پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پناہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ ابھی بات ان دونوں کے درمیان میں جاری تھی کہ ایک موج آئی اور اسے ڈبو کر چلی گئی۔ یہ منظر ایک باپ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا۔ آخر کار کشتی پانی پر تیر رہی تھی کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا اور پانی اترنے لگا۔ کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ ایمان والے بچ گئے اور کافر ہلاک ہو گئے۔ یوں نوح علیہ السلام کا صبر اور ان کی محنت اور اللہ پر مکمل بھروسہ کا انعام تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توحید پر قائم رہنا اور صبر کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اصل کامیابی ہے۔ جب پانی نے پورے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو صرف وہی لوگ بچے جو ایمان اور سچائی کے ساتھ کھڑے تھے۔ کشتی نوح نے ہمیں ایک سبق دیا کہ یقین اور صبر کبھی ضائع نہیں جاتا اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ شیطان صرف تباہی نہیں بلکہ ایک نصیحت بھی دیتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، لائک کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ ہمیں کامیاب ضرور کرتے ہیں اور کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے بعد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے